بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بجٹ کی آمد ہے. آج اینول پلان کوآرڈینیشن کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں پاکستان کے جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، جو ترقیاتی بجٹ ہے، ایک نیشنل آؤٹ لے جو ہے وہ اس کا ریکمینڈ کیا جاتا ہے نیشنل اکنامک کونسل کو. پی ایس ڈی پی کی بات کریں. پی ایس ڈی پی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کی بات ہم کر رہے ہیں. اور جو نیشنل اکنامک کونسل ہے اس کی میٹنگ 5 تاریخ کو پرائم منسٹر نے کنوین کر لی ہے. زبردست. اس میں ایک بات ڈیٹیل میں آگے جا کے رکھوں گا. دوسرا سر، ہم نے بجٹ اور ٹیکسیشن کے اوپر کچھ باتیں کرنی ہیں اور کچھ مزید ڈیٹیلز میں اور بجٹ پروپوزلز جو ہیں وہ آپ کے سامنے اور دیکھنے والوں کے سامنے رکھوں گا. اور تیسری امپورٹنٹ بات، یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں آپ کے علاقے میں، مجھے یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ الیکشن کتنے فری اور فیئر ہوئے ہیں، اور کیا یہ فارم 45 کے الیکشن ہیں یا فارم 47 کے الیکشنز ہیں؟ چلیں، یہ امپورٹنٹ بات تو اتنی امپورٹنٹ تو نہیں رہ گئی اب، لیکن چلیں اس پہ کچھ بات کر لیں گے اینڈ پہ. تو اب جیسے آپ آغاز مجھ سے کروانا چاہیں. آپ مجھے بتائیں آؤٹ لے کیا ہے پی ایس ڈی پی کا، اس میں کہاں کہاں لگا رہے ہیں آپ پیسے؟ سر پنجاب میں بھی کتنے لگ رہے ہیں یہ بھی بتائیے گا. میں ڈیٹیل میں آپ کے سامنے چند ڈیٹیلز رکھتا ہوں، لیکن کانٹیکسٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. 4,000 ارب روپے سے زائد کا نیشنل آؤٹ لے ہے، اور صوبوں کا جو پی ایس ڈی پی ہے یا اینول ڈیولپمنٹ پلان، اس کو اے ڈی پی بولتے ہیں، وہ پنجاب اور سندھ کا اگر دیکھا جائے تو یہ جو موجودہ مالی سال ہے اس میں بھی زیادہ ہے، جو اگلا مالی سال ہے اس میں بھی جو ایلوکیشن ہے پنجاب کی تو زیادہ ہے. ابھی سندھ نے کم پروپوز کی ہوئی ہے، لیکن صوبے کے پاس پیسے زیادہ ہیں، اور اب وہ اس کی ریفلیکشن بھی پی ایس ڈی پی کے اندر جو ہے وہ نظر آنی شروع ہو چکی ہے. بلکہ آج کی میٹنگ کے دوران جو پلاننگ منسٹر ہیں، میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. سندھ کے 2 منسٹرز آئے ہوئے تھے آج کی میٹنگ میں. کے پی کے فائنانس منسٹر آئے ہوئے تھے آج کی میٹنگ میں. بلوچستان کے چیف منسٹر آن لائن موجود تھے اس میٹنگ میں. پنجاب کا نہ کوئی منسٹر تھا نہ چیف منسٹر تھا، اور آن لائن جو ان کے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ہیڈ ہیں وہ آن لائن موجود تھے. نبیل امان جی آن لائن موجود تھے. ٹھیک ہے، وہ ضرورت نہیں نا سمجھتے تھے کہ احسن اقبال بھی ان کی نمائندگی کر رہے ہیں نا یار. نہیں، میرا کام ہے کانٹیکسٹ ذرا بتا دینا. اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ صوبوں کا اب چونکہ شیئر زیادہ ہے تو صوبے جو ہیں وہ اپنا زیادہ حصہ نہ مانگیں. میں آپ کو ناصر شاہ صاحب جو کہ سندھ کے منسٹر ہیں، انہوں نے بعد میں باہر آ کر بات چیت بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی 113 ارب روپے مانگے ہوئے تھے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں. 85 سے 86 ارب روپے کی کمٹمنٹ تھی کہ اتنے پروجیکٹس ہمارے شامل کیے جائیں گے. جو پی ایس ڈی پی ہے اس میں اب 56 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اور اس میں بھی 30 ارب روپے سے زائد پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ہیں. ٹھیک ہے، 26 ارب رہ گئے نا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کے پی کے فائنانس منسٹر نے بعد میں بریفنگ کی کے پی ہاؤس پہ، وہ جو ان کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ فیڈرل پی ایس ڈی پی میں جو صوبوں کے پروجیکٹس انہوں نے 55 کروڑ روپے کے صرف شامل کیے ہیں. ماشاء اللہ. 55 کے پی کے لیے صرف 55 کروڑ، 1 ارب بھی نہیں. انٹرسٹنگ. تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بھی. اور پنجاب کے لیے کتنے؟ پنجاب کے میں ابھی مجھے وہ فگر اس ٹائم یاد نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ ہی ہوں گے نا یار. آف کورس آبادی کے لحاظ سے تو بڑا اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی موجود نہیں ہے. میں اگر نوٹس غلطی ہوئی ہے مجھ سے میں سامنے رکھتا، لیکن میں چونکہ ایک کانٹیکسچلائز کرنا چاہتا ہوں پوری بات کو. ایک چیز میں آپ کو آخری اس پی ایس ڈی پی پہ بتا دینا چاہتا ہوں. خطرہ ہے ایک، اور وہ خطرہ یہ ہے
اور وہ IMF کے پروگرام کو خطرہ ہے. صوبوں نے اس موجودہ مالی سال جو 30 جون کو ختم ہو رہا ہے اس میں ایک کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ وہ ایک سرپلس جو ہے وہ جنریٹ کریں گے. وہ سرپلس مجھے خطرے کے اندر نظر آ رہا ہے, اور اسی کے ساتھ پھر ٹیکس کے اوپر چلے جائیں گے. چونکہ پہلے 11 ماہ کے دوران 1000 ارب روپے سے زیادہ کا شارٹ فال ہے, اور آخری جو مہینہ ہے اس میں کچھ ایڈوانسز بھی لینے ہیں, کچھ FBR کو جو ان ریٹن جو فیلڈ فارمیشنز کو انسٹرکشنز گئی ہیں کہ پہلے کوارٹر کے بھی پیسے پکڑ لینے ہیں, کوشش کرنی ہے ذرا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں سے بھی کر لیا جائے. تو FBR کو جو ریوائز ٹارگٹ ہے اس میں بھی تقریباً اگر 12,000 ارب روپے کے قریب ٹچ کر لیا جائے تو میں FBR کی کامیابی سمجھوں گا, لیکن مجھے مشکل نظر آ رہا ہے. 11.8 11.9 یا میکسیمم 12 ٹریلین میکسیمم. تو صوبوں پہ اس کا اثر کہ صوبوں پہ کیا پڑے گا. صوبوں کا ابھی تک 600 ارب روپے کا, چونکہ 58% NFC کے تحت صوبوں کے پاس چلا جاتا ہے, تو 600 ارب روپے کا ان کو پہلے ہی اس کا خسارہ ان کو ہو چکا ہے, اور 300-400 ارب روپیہ جو نیکسٹ منتھ کا شارٹ فال ہے اس کو نکالا جائے تو صوبے جو اس سال جتنا ADP خرچ کر رہے ہیں یا خرچ کرنے کا پلان بتا رہے ہیں, مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ وہ سرپلس جنریٹ نہیں کر پائیں گے. تو یہ IMF کے پروگرام کو ایک بڑا الارم میں سمجھتا ہوں کہ کون سیٹلمنٹ کر لیں گے. سیٹلمنٹ آپ فگرز آپ بھی ادھر ہیں میں بھی ادھر ہی, پہلے بھی ہم نے کر لیے, کر لیں گے. آپ نے پہلے کر لیا ہے, لیکن آگے چل کے جو چیزیں ہیں وہ اتنی آسان نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ فگرز کو سامنے رکھیں. یہ IMF کے پروگرام کا میجر آبجیکٹو ہے کہ آپ نے سرپلس جنریٹ کرنا ہے, اور اگر صوبے سرپلس جنریٹ نہیں کریں گے تو یہ خطرے کی نشانی ہے. کچھ نہ کچھ کر لیں گے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں ویسے تو رپورٹر ڈرانا آپ کا فرض ہے, آپ ڈرا رہے ہیں, آپ کا کام ہے پیسیفائی کرنا. نہیں ڈرانا آپ کا فرض ہے, آپ ڈراتے جائیں, کوئی بات نہیں. یار شباز شریف بیٹھے ہیں, چیف صاحب بیٹھے ہیں, فیلڈ مارشل اللہ ہیں, اب تو وہ تو سارا کچھ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا اس ایک لیے بات ہمیں اور پریشان نہیں ہونا. اب مجھے یہ بتائیں, پہلے یہ مجھے بتائیں کہ مزمل اسلم نے انہوں نے بریفنگ کی, آئی تھنک ایک بریفنگ انہوں نے کی ہے. انہوں نے کیا کہا 55 کروڑ کی ایلوکیشن پہ؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے چونکہ صوبوں کے پاس وسائل اب زیادہ ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ یہ میسیجنگ کی جا رہی تھی APCC کی میٹنگ کے دوران کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں IMF کے پروگرام کی وجہ سے, اور فائنانس منسٹری نہیں مان رہی تو ہم بے بس ہیں. اور 118 یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے, 118 ارب روپے 118 پروجیکٹس PSDP سے نکال دیے ہیں. چونکہ اگلے مالی سال کا جو بجٹ ہے, ڈیولپمنٹ بجٹ ہے PSDP, 90% آن گوئنگ پروجیکٹس کے لیے رکھے جا رہے ہیں اور 10% نیو پروجیکٹس کے لیے, اور یہ IMF کی شرط تھی. آپ تو IMF کہتے ہیں نا ہو جائے گا, ڈرائے نا آپ, لیکن حکومت خود مانتی ہے اور اس پر یہ میٹنگ کے دوران مانے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے. کہنے کی باتیں ہیں, ان کے ہاتھ جو ہیں وہ صرف KP کے لیے بندھے ہیں, پنجاب اور سندھ کے لیے نہیں بندھے. سنیں نا, پنجاب سندھ والے یہ میرا سوال ہے نا, پہلے یہ جواب. پنجاب والوں کے لیے تو کوئی ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہے, لیکن ایک بات مجھے اور کرنے دیں, تو یہ سمجھے یہ میں بھول نہ جاؤں. 50 ارب روپے پارلیمنٹیرینز کی جو خصوصی اسکیمز ہیں, جس کو میں کنٹروورشل اور SDGs, وہ جو SDGs اچیومنٹ پروگرام ہے, اس کے لیے 50 ارب روپے اگلے مالی سال کے دوران بھی جاری اور ساری رہیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو ٹریری بینچز کے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ موجے مقصد, اور اس میں 50% کم از کم کرپشن ہوتی ہے. چلیں اللہ کر رہے ہیں آپ, لیکن چلیں آپ اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجے نہیں. میں اس کا ایک مطلب یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ IMF نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, آپ کی جو پروجیکٹس ہیں وہ آپ کی سیاسی ترجیحات کے مطابق ہیں, ایسے ہی ہے نا جی. تو پھر ہاتھ بندھے ہوئے تو ایک بہانہ ہی ہوا نا بھائی. آپ نے اپنے بندوں کو خوش کرنا ہے, آپ نے صوبوں کو خوش کرنا ہے, KP کو آپ نے کہنا ہے کہ جناب ہمارے ہاتھ. اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں,
یہ جو اڑان پاکستان تھا نا، اس کے تحت کہا گیا کہ اس کی روشنی میں پروجیکٹس بھجوائیں. تو کے پی کے فائنانس منسٹر نے یہ بھی بتایا کہ اڑان پاکستان کے تحت جو ہم نے پروجیکٹس بھجوائے وہ بھی پی ایس ڈی پی کے اندر شامل نہیں ہوئے. صحیح ہے، وہ نہیں اڑ سکے ہوں گے نا یار. اچھا ایک بات اس پہ ٹیکسیشن کے بارے میں ہاں جی، اب میں آئیں کرنا ٹیکسیشن پہ. ٹیکسیشن کی سر جی سیلریڈ کلاس کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں. ماشاء اللہ، سیلریڈ کلاس والوں کو سیلری بھی دلوا دیں. ہاں وہ تو کسی ٹائم اس پہ بات کریں گے. پرابلم یہ ہے بھائی جان کہ جو سیلریڈ کلاس کا جو منیمم سلیب جو ہے ٹیکسیبل سیلنگ وہ 6 لاکھ سے شروع ہوتی ہے پاکستان میں، 50,000 روپے پر منتھ. تو پہلا جو سلیب ہے وہ 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک ہے. تو اس پہ جو پروپوزل ڈسکس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ریٹ 5% ہے ابھی، یعنی 30,000 روپے بنتے ہیں. تو ابھی یہ پروپوزل ڈسکس ہو رہی ہے. آئی ایم ایف، حکومت پاکستان یا ایف بی آر کہہ رہا ہے کہ اس پہ 1% ٹیکس کر دیا اچھا، زبردست. یعنی 6,000 روپے تقریباً ان پہ ٹیکس ہو جائے گا اینول. ابھی جو آئی ایم ایف ہے وہ کہہ رہا ہے 1.5 سے 2%. اگر 1.5% ہو تو تقریباً آپ کے 9,000 ہو جائے یا گا. 12,000 ہو جائے گا. تو 2% ہو تو 12,000 ہو چلے جائے گا. 50 سے تو بہتر ہے نا یار. 30 سے بہتر ہے. 30 سے، سوری. اچھا دوسرا جو ہے وہ باقی جو سلیبز ہیں، میکسیمم سلیب جو ہے وہ 35% ہے، اور جو ہائر انکم بریکٹس ہیں ان کی فار آل پریکٹیکل پرپزز 45 تک چلی جاتی ہے، کیونکہ ان کے اوپر 10% سرچارج بھی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے ٹیکس میں کس حد تک کمی ہوتی ہے. 2.5% ابھی تک کی بات چیت چل رہی چلیں ہے. کچھ نہ کچھ ایک تھوڑا اور بہت امپورٹنٹ رہ بات ہے، 2 خبریں اس میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک میری اپنی سٹوری ہے اور ایک خلیق کیانی صاحب کی سٹوری ہے جو ڈان میں لکھتے ہیں. جناب. میری سٹوری یہ ہے کہ جو آپ کی انٹرسٹ انکم ہے، آپ کا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہے جو بینک میں پڑا ہوا ہے، ایف بی آر اس کو پیسو انکم کہتا ہے. یعنی وہ پیسے جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر اور وہ کسی اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے نہیں ہو رہے، اس کے اوپر جو منافع یا شرح سود آپ کو ملتی ہے اس کے اوپر ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے. اور اس میں زیادہ جو مسئلہ ہے پروفٹ اینڈ لاس پہ مجھے اعتراض ہے، لیکن اس سے زیادہ جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے نیشنل سیونگز اسکیمز کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں. سیونگ، آپ کہہ رہے ہیں کہ سیونگ پہ ٹیکس لگنے کا امکان ہے. اس پہ جو شرح سود ہے، جو شرح یہ جو منافع ہے پروفٹ آپ کو ملتا ہے اس کے اوپر ٹیکس بڑھانے کا. ابھی جو ریٹ ہے میں بتا دیتا ہوں. ابھی ریٹ ہے فائلر کے لیے 15% اور نان فائلر کے لیے 35%. اگر عام آدمی جس نے تھوڑے پیسے رکھے ہوئے ہیں 10-15 لاکھ روپے اپنی جمع پونجی یا 20 لاکھ، 35% اگر چلا جاتا ہے اس کے، جو اگر 1 لاکھ بھی اس کو ملتا ہے تو 35,000 تو آپ نے لے لیا. یہ دیکھیں نا. اور دوسری یہ ہے کہ اس پہ 2% فائلر اور نان فائلر دونوں کے اوپر بڑھانے کی تجویز ہے. یہ کمپنسیشن کس کے لیے؟ جو سیلری میں ہم دے رہے ہیں. خلیق کیانی صاحب کی خبر بڑی امپورٹنٹ ہے، میں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ کرنٹ کے لیے نہیں ہے، کرنٹ اکاؤنٹ میں تو نہیں ہوگا. نہیں، پروفٹ اینڈ لاس جہاں پہ Saving آپ کی account. ٹرسٹ انکم جنریٹ ہوتی ہے. اچھا جو میں امپورٹنٹ بات خلیق کیانی صاحب کی سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ حکومت یہ، اور یہ میں سمجھتا ہوں اٹ میک سینس، بڑی اچھی سٹوری کی انہوں نے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی پیٹرول پمپ پہ جائیں اور آپ کریڈٹ کارڈ یا آپ کا جو ڈیبٹ کارڈ ہے اس کے ذریعے پیمنٹ کریں گے تو 2 سے 3 روپے آپ کا پٹرول پر لیٹر کم اس کی پرائس ہوگی. اور اگر آپ کیش پے کریں گے تو وہ 2 یا 3 روپے، اب ڈپینڈ کرتا ہے حکومت کس طرف اس کو بات کو لے کر جاتی ہے. تو یہ بڑا، میرا نہیں خیال یہ ہو پائے گا، لیکن دیکھتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ ہوگا، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف بی آر 4 سے 450 ارب روپے رکھ رہا ہے انفورسمنٹ اور ایڈمنسٹریٹو میجرز کے ذریعے. اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، ریٹیلرز کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خاص نئی اسکیم لائی جا رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں الیکٹریسٹی کے اوپر، کچھ وہ سوچ رہے ہیں، لیکن یہ ناکام ہو چکا ہے. پہلے کر کہہ رہے ہیں ریٹیلرز کو ایکسپینڈ کیا جائے گا. یہ جو پوائنٹ آف سیل جو پی او ایس مشینز ہیں، یہ بڑے شہروں کے اندر کم از کم جتنے بھی ریٹیل شاپس ہیں، چاہے وہ پٹرول یا باقی فیول کے لیے یا باقی بھی سیکٹرز ہیں، ان کے لیے لازمی قرار دے دیا جائے گا. اور اس کی وہ مطلب کیا ہے اس کا، تاکہ جو کیش اکانومی ہے
وہ ختم ہو, ڈاکومنٹیشن آف اکانومی ہو, ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آئیں. ڈیجیٹلائزیشن یہ انسینٹیو بھی آپ کارڈ پہ اس لیے دے رہے ہیں کہ لوگوں کے آپ ٹرانزیکشن کو ٹریس کر سکیں. بالکل, کل آپ کی انکم جناب آپ اتنا انکم پیٹرول بھروا ایکسپینڈیچر رہے سے آپ کی وہ ساری ہیں, چیزیں آپ ٹریس اتنا ہوں. پیٹرول بھروا رہے ہیں تو آپ کرتے کیا ہیں بھائی؟ انکم کہاں سے آ رہی ہے؟ گاڑیاں کتنی ہیں آپ کے پاس, کیا ہے؟ بالکل. تو تو یہ جاسوسی طریقے ہیں basically. ایک اور بھی ٹیکس کے یہ حوالے ایک اور سے. خبر بھی میں شیئر کرنا ہاں جی. چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے اس دفعہ ساری کاربن خبریں لیوی, آج آپ نے شیئر کر دیں. کاربن لیوی بھی لگ رہی ہے. تو کاربن لیوی جو ہے اگلے مالی سال کے دوران, یہ خبر میں دے رہا ہوں آپ کو, ₹2.5 پر لیٹر کاربن لیوی لگے گی. پیٹرول بڑھے گا, پیٹرول بڑھے گا. اس کے وہی لیوی آپ جو ہے کارڈ والوں کے لیے کم کر دیں گے بس. تو میں آپ کو ₹2.5 اس پہ, اور باقی جو لیوی ہے شاید وہ بھی بڑھے تو 90 سے ₹100 کے درمیان, میرے خیال میں 100 کو ٹچ کر جائے ہاں, گی. لیکن ابھی تک تو پیٹرول کی قیمتوں کو روکا ہوا ہے انہوں نے, اسی وجہ سے روکا ہوا ہے کہ اکٹھا ایک دفعہ ہم کچومر نکالیں. کچھ عمر نکال. اتنی ساری خبریں میں نے شیئر کرنی ہے. اب آپ پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی بات کریں, اگر ٹیکس کے بارے میں سوال نہیں. یار آپ کیا پی ٹی آئی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ پی ٹی آئی الیکشن بس کیسے دیوار ہوئے سے لگی ہوئی ہے پی ٹی آئی ابھی, آپ اور کیا چاہیے؟ دیوار میں چن دینا چاہتے ہیں آپ انہیں؟ نہیں, میں نہیں چن دینا چاہتا. الیکشن فری فارم 45 کے تحت ہوئے, فارم 47 کے یہ تحت میں نہیں کہہ سکتا, لیکن جو اتفاق سے میرا کل گزر بھی ہوا وہاں پہ, تو بہت سے پولنگ اسٹیشنز پہ میں نے دیکھا کہ 4 5 گاڑیاں جو ہے نا پولیس کی کھڑی ہیں, اور بہت زیادہ رش تھا. پی ٹی آئی کے کیمپ پہ بھی تھا, پیپلز پارٹی کے کیمپ بھی تھا, کہیں پی ایم ایل این کے کیمپ پہ بھی تھا. لیکن جو رزلٹ آیا ظاہر ہے وہ فرق ہے. 80,000 کے قریب کہتے ہیں جی وننگ کینڈیڈیٹ ہے. 78,000 ارشد وڑائچ انتقال کر گئے تھے, ان کی بیٹی کو ٹکٹ دی گئی تھی, ہنا ارشد وڑائچ کو. اور جو 40,000 کے قریب 39 سم تھنگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ, ان کا زور بہت تھا وہاں پہ. آپ کو پتہ سمبڑیال وزیر آباد ادھر پی ٹی آئی کا اچھا خاصا زور ہے. تو ایون یہ کس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں, یہ تو خود جو راہیل کامران چیمہ ہیں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ, ان کی بہت ساری ویڈیوز سرکولیٹ کر رہی ہیں جس میں وہ الج کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے جو کیمپس کو کھاڑ دیا گیا, جہاں پہ ہمارے ووٹرز تھے وہاں پہ جا کے ہراسمنٹ کی گئی اور جعلی ووٹ ڈالے گئے ان کے بقول. پی ٹی آئی والے نہیں بول رہے, اور پولیس والے پی ٹی آئی والوں نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے نا جی, یہ فارم 47 کے الیکشن ہے. لیکن دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ بدقسمتی سے دیکھیں, جب آپ کے نیشنل الیکشنز ہی نہیں فری اینڈ فیئر ہوئے اللیجڈلی, یا جو نظر آ رہا ہے, تو پھر آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی سیٹیں آپ کو وہ لینے دیں گے؟ آپ ان سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے امریکہ میں وہ کوئی صاحب لنڈن میں بھی جا کے انہوں نے کوئی انٹرویو کیا, اور بھی کہتے ہیں کہ کچھ آئے تھے اوورسیز پاکستانیز, وہ عمران خان سے جیل میں ملے ہیں, لیکن بقول ان کے انٹرویوز کے وہ کسی حد تک مایوس گئے ہیں کہ عمران خان کچھ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں, آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, تو خان صاحب کو سمجھنا چاہیے نا یار ان ایک چیزوں بات کو. مجھے بتائیں نا, ایک منٹ ٹھہرے نا, اپنا نقصان کر رہے ہیں, اپنی پارٹی کا نقصان کر رہے ہیں. ایک بات مجھے کہنے دیں سر. یہ تو جو پولیٹیکل لیڈر ہے وہ اس کے بیہاف پہ جو اس کی پارٹی کے لوگ ہیں وہی جواب دیں گے. میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا ہے, میں نے کہا جی سنا ہے وہ جو انٹرویوز جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, جی جی, ایک انٹرویو میں نے سنا ہے جس میں وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے داڑھی رکھ لی ہے. اچھا چلو. تو میں نے آج پوچھا نا, سنے نا, تو میں نے پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی آج کل بڑے فریش ہیں, کلین شیو اور ایکسرسائز بڑی کر رہے ہیں. دوسری بات میں نے پوچھی کہ آج کل عمران خان پڑھ کیا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو مجھے بتایا, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں 18 سال کی عمر کے بعد پہلی دفعہ مجھے موقع ملا ہے کہ میں اپنی پسندیدہ کتابیں جو ہیں ان کو پڑھوں, چونکہ اس کے بعد میں نے کرکٹ کھیلنی شروع کر دی تھی, پھر میں پالیٹکس میں انوالو ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اچھی اور خوشائند بات یہ ہے کہ پڑھیں آپ ان کو کمپرومائز کی باتیں بتاتے ہیں, وہ مختلف لوگوں کی اسٹرگل کے بارے میں آج کل کتابیں پڑھ رہے ہیں. پڑھیں. میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے, پڑھنا چاہیے, عمران خان جیسی شخصیت کو پڑھنا چاہیے, لیکن میں ان سے گزارش کروں گا معتبرانہ کہ ان کو سننا بھی چاہیے کسی کو. وہ ایک پرابلم ہے نا ان کا, صرف پڑھی نا, لوگوں کو سن بھی لیں. یہ پی ٹی آئی تھوڑا اتارنا سمجھ شروع لیں. کر دیں گے, لیکن میں کہوں گا نہیں تو میں اپنے کام کے ساتھ انصاف نہیں کروں گا. عمران خان سنیں, لیکن جو سب سے پہلے آ کے بتا رہا ہے اس کی بات پہ یقین نہ کر لیں. ہاں جی, تحقیق کریں, اور وہ قرآن کی سورہ حجرات اس پہ مجھے بھی, آپ کو بھی, اور عمران خان سب کو عمل کرنا چاہیے. عمران خان چونکہ لیڈر ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو. وہ جیل میں بیٹھا کہاں سے تحقیق کرے بیچارہ یار. بھائی آپ کو میں ایک بات آ کے کان میں آپ کے کانی پوسی کرتا ہوں, تو آپ کو کم از کم 2-3 لوگوں سے تو پوچھ لینا چاہیے نا. دیواروں سے پوچھے جیل میں یار, آپ عجیب قسم کا اسلامک ٹچ آپ نے دے دیا بیچ میں. وہ کن سے پوچھے جیل میں؟ جو دوسرا جائے. دوسرا کون جائے گا؟ کوئی نہ کوئی تو جاتا ہے نا. پہلے کس طرح. اچھا ویسے آج میں نے ایک اور بات پوچھی ہے, ایک اور بات پوچھی ہے کہ عمران خان سے ملنے کا طریقہ کیا ہے. ہاں جی,
مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ کسی دن جائیں، اچھا جاؤ اپنا نام وہاں لکھوائیں، لکھوا تھوڑے سے ذلیل و خوار ہوں، پورا دن گرمی سے ناکام آئیں پھر آپ، جو بھی ہو. تو پھر کیا ہوگا یار، روز بیٹھے ہوتے ہیں لوگ ناکام آتے ہیں، ان سے سیکھ لیں آپ نے ضرور اپنے آپ کو بیمار کرنا. نہیں بیمار کرنے والی بات نہیں ہے، یہ جو جرنلزم ہے نا اے لیکن سی یہ والے باتیں رومز میں چھوڑیں، پی بیٹھ کے ٹی آئی کے کرنی. ساتھ سمڑیال میں کیا ہوا، پی ٹی آئی کے ساتھ فیصل آباد میں کیا ہوا، پی ٹی آئی کے ساتھ ضمنی سندھ میں بھی الیکشنز میں ہوا ہے. کیا ہو رہا ہے، یہ ایسے ہی ہوتا رہنا ہے جب تک کہ عمران خان کچھ اپنے اندر لچک نہیں پیدا کرتے. دیکھیں ابھی حکومت کو اور ریاست کو بظاہر لگ رہا ہے کہ عمران خان کی کوئی پرواہ نہیں، ظاہر ہے وہ کھڈے لائن لگے ہوئے ہیں، لگے رہیں گے. ایک بات اور یہ بڑی اور امپورٹنٹ ہے، دوسری اہم بات دیکھیں، یوکرین نے جو کیا ہے، ہاں جی، جس طرح کا اٹیک ہوا ہے، اور دنیا اور رشیا اس کے بارے میں جو رسپونڈ کرنے کی بات کر رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارا اٹیک نیوکلیئر ہو سکتا ہے. دی ورلڈ از چینجنگ. وہ یار چلیں، آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، خدا کے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے یہ. تو چلیے اس پہ آرام سے بات کر لیں گے، اتنے بڑی آسپیکٹ کو آپ ایک منٹ میں تو نہ سمیٹیں یار. عمران خان پہ بات ہو رہی تھی، اسی پہ رہنے دیتے آپ. آپ اس پہ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں. کس پہ؟ نہیں میں تو کہتا ہوں کہ جب تک دیکھیں وہ بشریٰ بی بی کے انفلوئنس سے باہر نہیں نکلتے، وہ کسی کی بات نہیں سنیں گے. فیض حمید سے تو چلیں جان چھٹ گئی ان کی، لیکن جب تک وہ بشریٰ بی بی کے انفلوئنس سے، بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ خیال ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں نکلتے، یہ آگے ان کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں آئے گی اگر ہر چیز ان پہ اعتماد کریں گے. ابھی تک جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا ہے وہ لامحالہ جو نظر آ رہا ہے، اس میں تو وہ بشریٰ بی بی کی ہی میرا خیال ہے وجہ ہے ان کی سب سے بڑی، اور دوسری وجہ فیض حمید ہے، جن کی وجہ سے یہ پنڈی چلے گئے تھے احتجاج کرنے جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ کے خلاف، اور بشریٰ بی بی کے سارے یہ کرپشن کیسز ہیں. تو انہیں خود سمجھنا چاہیے. اور یہ عجیب و غریب قسم کے بیسیکلی عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ دوراہے پہ کھڑے ہیں کہ دیکھیں وہ تیسری شادی ہے ماشاءاللہ ان کی. اب اگر اس کو بھی وہ کچھ اس طرح کے معاملات میں چلے جائیں گے خدا نہ خواستہ، تو یا تو ان کو سیاست سے بالکل الگ کریں، اندھا اعتماد چھوڑیں. بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے، جس طرح کے فیصل واڈا بات کرتے ہیں، وہ تو کلیئرلی بات کرتے ہیں نا کہ بشریٰ بی بی کے انفلوئنس سے نکلیں، آپ کے لیے راستہ ہی راستہ ہے. تو یہ خان صاحب کو اب فیصلہ کرنا ہے یار کیا ہے، یا خان صاحب کی پارٹی کو فیصلہ کرنا ہے کہ کب انہوں نے باہر نکلنا ہے، وہ تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہیں نہیں نکلنا ہے. خالی پریس کانفرنسیں کرنی ہے انہوں نے، اور لیڈر گیا بیٹھا ہوا ہے جیل میں، بس السلام علیکم، بیٹھا رہے گا 2-4 سال اور. اچھا، ہم نے کافی ڈیٹیل میں پی ایس ڈی پی جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کے بارے میں، ٹیکسیشن کے بارے میں، اور آخر میں پی ٹی آئی کے بارے میں گفتگو کر لی ہے. میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کی شیئرنگ کرنی ہے، اور میکسیمم اس کے اوپر آپ نے کمنٹس بھی دینے ہیں. ہم آپ کے ساتھ اچھے اوچھے نہیں کہ اوچھے آپ کے ساتھ ویک میں 2 دفعہ جو پروگرام ہے اس میں میکسیمم خبریں 3 دفعہ بھی آ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات. میکسیمم خبریں جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے. انٹرویوز جو ہے وہ ہم ایک باقاعدہ سے سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور میں گیلانی صاحب سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ اچھے لوگوں کے انٹرویوز کریں انشاءاللہ، تاکہ ہم جو اپنی آڈینس ہے اس کی آؤٹ ریچ کو مزید بڑھا سکیں. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.